حضرت لوط کو کہا تھا انہوں نے یہ بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں ہمیں، وہ خود ہم جس پرست تھے، تکلیف تمہیں کس سے ہو رہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی آیات سنا رہا ہوں، اس پہ تمہیں آگ لگ رہی ہے اور اس پہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ بندہ ہمارے درمیان یہاں پہ رہتا کیوں، نکالو اس کو شہر سے۔ سیونٹی ون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، قرآن کی روش، اپنی روش کے مطابق نصیحتیں کر کے، خبردار کر کے، اب گزشتہ اقوام کے داستان، یہ ساری باتیں جو کی ہیں یہ ساری ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزرے، ان کا بیان دیکھو کیا کیا اللہ۔ یعنی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ بس مثال کو بندہ بات کرتا ہے یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو اللہ کہتا ہے ہو چکا ہے، کر چکا ہوں میں۔ ایک کھنڈر تمہارے آس پاس موجود ہیں جو بستے تھے اور بڑے ناز تھے، ان کو بڑی ترقی کر گئے تھے، بڑے اتراتے تھے، ایسی مار ماری ہم نے ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ گھر تو کھڑے تھے پتھروں کے، اندر خود نہیں تھے، ایسے گھر تھے جیسے کوئی ان میں کبھی رہا ہی نہیں ہے، ایسے ویران ہو گئے تھے۔ انسان بھی دنیا سے جاتا ہے تو مثلا بچے باتیں کرتے، کل تک بابا کمرے میں تھے، آج دیکھو ہیں ہی کوئی نہیں، اور یقین نہیں آ رہا بابا نہیں آئیں گے کمرے میں، آفس سے واپس نہیں آئیں گے، یقین نہیں آ رہا، لیکن یقین کرنا پڑتا، بابا پھر نہیں آئے گا، ملے گا بابا تو قیامت کے دن ملے گا۔ اگر اللہ کا اطاعت گزار ہوا بابا بھی اور بچہ بھی تو بڑی اچھی ملاقات ہوگی، اور اگر نہ ہوا تو بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ 71 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور اے رسول انہیں نوح کی خبر سنائیے، نوح کا قصہ سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم اگر تمہیں میرا تمہارے درمیان رہنا برا لگ رہا ہے، تمہیں بھاری لگ رہا ہے، اور میں جو تمہیں اللہ کی آیات سے نصیحت کر رہا ہوں اگر تمہیں اس کی تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، فعلی اللہ توکلت، تو میرا اللہ پر توکل ہے، صرف کر لو جو کرنا ہے تمہیں۔ فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو بس اللہ پر توکل کر لیا ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اپنے سارے امور اکٹھے کر لو، ساری طاقت اکٹھی کر لو اور اپنے سارے شریکوں کو بھی بلا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر اس فیصلے کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے، جتنی پکی میرے خلاف پلاننگ کر سکتے ہو کر لو، جن کو بلانا ہے ان کو بلا لو۔ ثم اقضوا الیہ، پھر جو میرے ساتھ کرنا ہے کر گزرو۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، کہو ابھی مارنا ہے اس کو، جو کرنا ہے کر دو۔ لہجہ دیکھیں اللہ کے نبی کا، تکلیف تمہیں کس سے ہو رہی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی آیات سنا رہا ہوں، اس پہ تمہیں آگ لگ رہی ہے اور اس پہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ بندہ ہمارے درمیان یہاں پہ رہتا کیوں، نکالو اس کو شہر سے۔ حضرت لوط کو کہا تھا انہوں نے یہ بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں ہمیں، وہ خود ہم جس پرست تھے، حضرت لوط نے کہا یہ نہ کرو، انہوں نے کہا نکالو اس کو یہاں سے، یہ بڑا پاک باز بنتا ہے۔ انبیاء کو ہم تو احترام آج کر رہے ہیں نا، ان کی زندگیاں دیکھیں کیا کیا توہینیں ان کی ہوتی ہیں، اور ان توہینوں کے صدقے میں بعد میں دین پھر پھیلتا تھا اللہ کا۔ ان کے آگے کوئی بیٹھ کے واہ واہ نہیں کرتا تھا، سبحان اللہ نہیں کرتے تھے بیٹھ کے واہ واہ۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں مولا علی کے ساتھ کیا ہوا، نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیں، آج بھی آ جائے اتنی بدماشیاں کرنے والی قوم کے اندر، دیکھیے یہ قوم کیا کرے گی، تعویل کر کہے گی یہ ہے ہی نہیں وہ، یہ قرآن نے یہ بتایا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے بچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، بدماشیاں چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، گناہ حرام کی طرف جانا چھوڑ دو، تو کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ تم کسی سے، ہمارے نبی سے، ہمارے کسی ولی سے اپنی نسبت بنا لو اور سمجھو کہ اب ہمارا تو کام پکا ہو گیا ہے، اب ہم تو کچھ بھی کر لیں ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ یہ اس کا قرآن یہ نشہ سارا اتار دیتا ہے جو قرآن کو پڑھ لے اسے، اور جو قرآن کا نہیں پڑھتا
اس کو پھر چاہیے کہ نشے میں ہی رہے۔ اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں نصیحت کرنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو میرا بھروسہ تو بس اللہ پر ہے، تو تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کر لو، پھر اس فیصلے کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، اور پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔